الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 7 کی اسلامیت کی کتاب کا سبق نماز کے مفسدات پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ لے لی ہوگی۔ اب اپنی کتاب سے سبق نماز کے مفسدات کھول لیجئے۔ آئیے سبق پڑھنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق پڑھنے سے پہلے موجودہ سبق نماز کے مفسدات۔ آئیے اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے کچھ جائز مقاصد کو ہم سیکھتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ نمبر 1، جب ہم اس سبق کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سبق کے پڑھنے سے ہم نماز کے وہ افعال کے جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جسے ہم نماز کے مفسدات کہتے ہیں، اس سے آگاہی حاصل ہوگی۔ نمبر 2، مفسدات سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف بھی ہم سیکھیں گے۔ نمبر 3، نماز کی مفسدات کی چند مثالیں جو عموماً ہم نماز کی حالت میں افعال کر بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی چند مثالیں ہم سیکھیں گے۔ نماز کو درست طریقے سے مکمل کرنے کے لیے فرائض و واجبات کی مکمل ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انہیں نماز کے مفسدات کہتے ہیں۔ نماز کے مفسدات میں سے اگر کوئی چیز بھولے سے ہو تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ فاسد ہونے والی نماز کو وقت ہی میں دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ اگر وقت گزرنے کے بعد پڑھی تو وہ نماز قضا شمار ہوگی اور قضا کرنے کا گناہ بھی ہوگا۔ آئیے نماز کے چند مفسدات سیکھتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کوئی چیز دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے نماز کی حالت میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سن کر جواباً درود شریف پڑھنا، مثلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ عز و جل کہنا۔ نمبر 4، نماز میں جان بوجھ کر یا بھول کر گفتگو کرنا۔ نمبر 5، نماز میں زبان سے نعم یعنی ہاں یا ارے یا ہاں نکل گیا، اگر یہ لفظ کہنے کا عادی ہے تو نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 6، درد، تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے
حالت نماز میں آہ، اوہ، اف یا تف یا ہائے جیسے کلمات کا کہنا۔ نمبر 7، آواز سے رونے میں حروف کا پیدا ہونا۔ نمبر 8، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 9، دوران نماز اعضائے ستر میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ قصدن کھولنا، اگرچہ لمحہ بھر کے لیے ہو، یوں ہی ایک رکن کی مقدار بلا قصد اعضائے ستر میں سے کسی عضو کے چوتھائی حصے کا کھل جانا۔ نمبر 10، نماز شروع کرنے سے قبل ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا، اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ نمبر 11، نماز میں معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلا تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 12، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 13، پھونکنے یا کھنکارنے میں دو حروف کا پیدا ہونا، مثلا اخ، اف یا تف وغیرہ۔ نمبر 14، قراءت یا اذکار وغیرہ میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی فاسد ہو جائے۔ نمبر 15، عمل کثیر کرنا جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو۔ نمبر 16، ایک رکن مثلا قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ میں 3 بار بدن کا کھجانا۔ نمبر 17، رکوع و سجود والی نماز میں کہکا لگانا۔ اور نمبر 18، بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھیر دینا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس سبق کے اندر نماز میں وہ افعال کے جن کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، آج ہم نے اس سبق کے ذریعے ان افعال کی پہچان کی، اور ہم انشاءاللہ اگلی بار جب نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ جب ہم ان افعال سے نماز میں کرنے سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز اچھے انداز سے ادا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ آئیے سبق کے اندر موجود سوالات اور ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیجیے۔ نمبر 1، نماز میں کھجانے سے کب نماز فاسد ہوگی؟ تو ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ نماز کے اندر کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز فاسد ہو جانے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ نمبر 3، دوران نماز کتنا ستر کھلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 4، کوئی سی ایسی 2 صورتیں لکھیے جن میں جواباً کچھ کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ موجودہ سوالات جو کیے گئے وہ الحمدللہ ہم نے سبق پڑھنے کی وجہ سے جان لیے اور ان کے جواب بھی ہم دے چکے ہیں۔ آئیے اب درج ذیل ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 1 یعنی الف، نماز کے مفسدات سے مراد ہے نیچے نمبر 1 کامل، نماز کامل کرنے والی چیزیں مراد ہیں، یا نماز ناقص کرنے والی چیزیں مراد ہیں، یا نماز توڑنے والی چیزیں مراد ہیں۔ تو نماز کے مفسدات سے مراد اگر تینوں میں سے جو چیز صحیح ہے ہم نے وہ اس خالی جگہ میں لکھنی ہے۔ بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے یا
اس سے زیادہ پھیرنا فاسد کر دیتا ہے۔ اب کتنا درجہ سینے کو سمت کعبہ سے پھیرنے سے نماز کو فاسد کر دیتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آیا 30 درجے ہے یا 45 درجے ہے یا 75 درجے ہے؟ تو جو صحیح جواب ہے وہ ہمیں خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ اسی طرح نمبر جیم اور دال میں بھی، جیسے کہ نمبر جیم میں دوران نماز اعضائے ستر میں سے کسی عضو کا قصدن کھلنا اگرچہ لمحہ بھر کے لیے ہو تو بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو اب وہ کتنا حصہ، نصف حصہ، تہائی حصہ یا چوتھائی؟ اسی طرح دال میں نماز شروع کرنے سے قبل ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا، اگر وہ تھی تو نماز فاسد ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ اب وہ چیز نماز شروع کرنے سے پہلے کتنی تھی؟ چنے سے کم تھی، 2 رتل کے برابر، یا چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، تو وہ ہم نے اس میں لکھنا ہے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا سوال ہے، درج ذیل میں سے نماز کے واجبات، مکروہات تحریمہ، مکروہات تنزیہہ اور نماز کے مفسدات جدا جدا تحریر کیجیے۔ اب یہ باکسز ہمارے سامنے ہیں جن کے اندر ہم نے مندرجہ بالا سوال کے جوابات کو صحیح انداز سے، نماز کے واجبات کو نماز کے واجبات کے باکس میں، نماز کے مفسدات کو اس الگ باکس میں، نماز کے مکروہات تحریمہ کو اس کے باکس میں اور مکروہات تنزیہی کو ان باکسز میں لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آج آپ نے جو سبق پڑھا انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔